یہ تو ان کا حال تھا جن کے پلے میں توحید کی کوئی بات ہے اور وہ دعوے دار ہیں۔ آئیے ذرا ان مبلغین کو دیکھتے ہیں جنہوں نے توحید کا لمبا سارا چولا پہنا ہے، لیکن اس کے نیچے چلے کے نام پہ، سیروزے کے نام پہ اللہ کی توحید کی بجائے بزرگوں کی کہانیاں، بزرگوں کے قصے، حضرات کے قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ ان کی دعوت کو سنتے ہیں جو اپنی دعوت میں بڑے پیارے انداز سے بیان کریں گے، اللہ ہوا چلانے والا ہے، اللہ پانی کا مالک ہے، اللہ پھول میں خوشبو پیدا کرتا ہے، اللہ مردے کو زندہ کرتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ ماں کے پیٹ میں بچے کو ارے بھائی، یہ جتنی دعوت توحید ربوبیت کی آپ دے رہے ہو، اس سے کسی مشرک کو انکار ہے؟ مولانا طارق جمیل صاحب کی کیسٹیں آپ نے سنی ہوں گی، ان کی دعوت سن کے کئی بھولے کہتے ہیں جی آپ نہیں سمجھتے مولانا، توحید کی بڑی بات ہے ان کی کیسٹوں میں۔ ارے کون سی توحید جو ابو جہل کو منظور تھی؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، طارق جمیل صاحب کہتے ہیں اللہ آسمان کا خالق، زمین کا خالق، انسانوں کو پیدا کرنے والا، ہوائیں چلانے والا، مردوں کو زندہ کرنے والا، یہ ساری باتیں کفار مکہ کو پہلے سے یقین تھا۔ قرآن کہتا ہے اگر آپ ان سے سوال کرو من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کا خالق کون؟ یہ کہیں گے اللہ۔ بارش کون برساتا ہے؟ یہ کہیں گے اللہ۔ رزق کون اتارتا ہے؟ کہیں گے اللہ۔ مختار کل کون ہے؟ کہیں گے اللہ۔ یہ توحید ربوبیت جس کو آج پیش کیا جا رہا ہے، اس کو تو کفار مکہ نے تسلیم کر لیا تھا۔ کفار مکہ سے جو لڑائی ہوئی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ توحید ربوبیت پہ نہ تھی، وہ توحید عبادت پر تھی۔ اے پتھروں کے سامنے سجدہ کرنے والو، سجدے کا حق صرف اللہ کا ہے۔ اے کفار، تم اللہ کے لیے روزے رکھ رہے ہو، حج کر رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو، صدقہ دے رہے ہو، مدد کر رہے ہو، حاجیوں کو ستو پلا رہے ہو، تم یہ سارا کام اللہ کے لیے بھی کر رہے ہو اور کسی اور کے لیے بھی کر رہے ہو۔ یہ لا الہ الا اللہ کا واضح ایسا ہے جو عبادت قرار پائے گا وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے کفار مکہ نے کہا تھا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ہم نے تو بہت سارے تقسیم کر رکھے ہیں، اولاد لینی ہوتی ہے تو ہم ڈولے شاہ کے پاس چلے جاتے ہیں، بھوکے ہوں تو ہم لاہور کے بابا حجویری کے پاس چلے جاتے ہیں، حکومت لینی ہو تو بابا نواز شریف صاحب مانسیرے کے دھنکے سے ڈنڈے کھا کر آتے ہیں۔ اگر ہم نے پھر بھی مسئلہ ہمارا حل نہ ہو تو اسلام آباد گاڑی میں بیٹھتے کہتے ہیں بری بری سرکار، بری کھوٹی قسمت کر دے ہری۔ ہمارے تو بہت سارے ہیں، ہم نے بانٹ رکھے ہیں، سارا بوجھ ایک بندے پہ نہیں ڈالا ہوا۔ ہمارے پاس تو محکمے ہیں جو ہم نے ڈیوائیڈ کر دیے ہیں۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، تو کہتا ہے ساروں کو چھٹی کرا دو، کوئی غوث اعظم نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی بندہ نواز نہیں، کوئی بندہ پرور نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی مشکلیں ٹالنے والا نہیں، الا اللہ، سوائے ایک اللہ کے۔ یہ وہ توحید عبادت تھی جس کو کفار مکہ نہیں مانتے تھے، اور یہی توحید عبادت آج مولانا طارق جمیل کی قسطیں سن لیں، آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ آئیے میں آپ ان کے چند اقساط سناتا ہوں، ان کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مولانا طارق جمیل، مورڈا شریف کا ایک دربار ہے، وہاں پر گئے، گدی نشین سے ملاقات ہوئی۔ گدی نشین نے کہا کہ آئیے ہمارے عرس پہ تشریف لائیے، تو یہ اپنے 25 امیروں کو لے کر مورڈا شریف کے خطاب فرمانے کے لیے اس دربار پہ عرس والے دن 19 اور 20 اپریل کو پہنچے۔ یہ دربار سازی، یہ قبہ سازی، یہ حجویری کی قبر پہ بنے ہوئے کمپلیکس، کیا اسلام کا اس میں کوئی وجود ہے؟ اسلام کے اندر اس کی کوئی اجازت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا، حضرت علی کو کہا علی جاؤ ہر بت کو توڑ ڈالو، ہر اونچی قبر کو ملا دو، ہر پکی قبر کو توڑ ڈالو، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی نے پکی قبروں کو توڑنے کا حکم دیا۔ آج قبروں کے اوپر قبے ہیں، قبوں کے اوپر کمپلیکس ہیں، اور کمپلیکس بنانے والوں کو اپنا قائد بنا لیا گیا ہے جو شرک کے پورے دھندے کے بانی ہیں۔ یہ اس عرس پہ پہنچے، اس قبر پہ پہنچے، اس درگاہ پہ پہنچے جہاں ان کا سالانہ عرس تھا، اور اگر اسلامی حکومت ہو اور موحدوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے تو یہ دھرتی کبھی بھی ان قبروں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس دھرتی کو پاک کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رحمت کرے محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ پر، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی آوازے کو
اس پاک سرزمین سعودی عرب سے بلند کیا. محمد بن سعود سے اللہ راضی ہو رحمہ اللہ, انہوں نے امام محمد کا ساتھ دیا. اور یہ دھرتی جہاں پر دربار لسوڑی شاہ, پھسوڑی شاہ, ایٹ شاہ, کاما والی سرکار کے نہیں تھے, جہاں زید بن خطاب کا قبہ تھا, جہاں خدیجہ کے دربار تھے, جہاں صحابہ کی قبریں تھی, ان سارے درباروں سے اس دھرتی کو پاک کر کے یہاں ایک اللہ کے گھر کو چھوڑا گیا اور اعلان کیا گیا, لوگوں یہ پیشانی جھک سکتی ہے تو عرش والے کے سامنے, اور بندے کی پیشانی بندے کے سامنے نہیں جھکا کرتی. اللہ رحمت کرے امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ پر, جس نے ایک بار پھر اس دھرتی کو شرک سے پاک کیا اور رب کے گھر میں کھڑے ہو کر رب سے ڈر کر کہتا ہوں اللہ کی قسم کائنات کی سیر کر لو, آپ کو امام عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اس پاک سرزمین کے علاوہ کوئی دھرتی نظر نہیں آئے گی جہاں پر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جاتا. یہ وہ دھرتی ہے جہاں پہ گردن چھکتی ہے تو اللہ کے سامنے, آواز بلند ہوتی ہے تو اللہ کے نام کی, اللہ کے علاوہ کسی اور کی درگاہ نہیں ہے. اس دھرتی کو پاک کر دیا گیا. ملک فیصل کا وہ واقعہ مجھے یاد ہے, جب ان کا پہلا دورہ تھا انڈیا کے لیے, کسی سعودی حکمران کا پہلا دورہ, انہوں نے ایک ہی شرط لگائی تھی, میں انڈیا کے دورے کے لیے تیار ہوں لیکن امام عبدالعزیز کا بیٹا ہے, مواحد کا بیٹا ہے, شرط یہ ہے میری نظر تمہارے کسی بت پہ نہ پڑے, اور جہاں بت پہ نظر پڑ جائے گی ملک فیصل اپنی گاڑی کو واپس موڑ لے گا اور واپس آ جائے گا, وہ تمہارے ملک میں نہ ٹھہرے گا. انہوں نے سڑکوں پہ نصب بتوں کو اکھاڑ ڈالا, جو نہ اکھاڑے گئے ان کے اوپر کپڑے ڈال کے چھپا دیے. اور وہ جب ہمارے پاس پہنچا, بھٹو صاحب اس کی انگلی پکڑ کے بابا جناح کے دربار پہ کراچی لے گئے. ملک فیصل رحمت اللہ علیہ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ کہا آپ کو نہیں پتا یہ بانی پاکستان کی خبر ہے, یہاں سلام کرنا ضروری ہے. وہ اسے کیا پتا تھا یہ بیچارہ کون ہے, یہ ہر ساوی چنڈی کو دے کے جھک جاتا ہے, یہ کالی کو دے کے ہاتھ باندھ دیتا ہے, کوڑے کو دے کے نیچے سے گزر جاتا ہے, اس کو کیا پتا تھا؟ اس نے کہا مجھے بابا جناح کی قبر پہ لانے والے, یہ قبروں کو پوجنا اسلام میں ہوتا, تیرے پاس جناح کی قبر ہے, میرے پاس محمد کی قبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم, میں اسے سونے کی بناتا اور پھر اس کی پوجا کرتا. واپس چلو, مواحدوں کا بیٹا مشرکوں کی اڈوں پر نہیں آیا کرتا. ارے محمد سے نہیں کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, ایک صحابی نے 200 اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں مقام بوانا پر, پہلا سوال میرے نبی کا, کیا وہاں پر کسی دور میں کوئی دربار تو نہیں تھا, کوئی بت تو نہیں تھا, بتوں کی پوجا تو نہیں تھی وہاں پر کوئی میلہ تو شریف نہیں لگتا تھا؟ صحابی نے کہا نہیں. پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ اب تو اللہ کے لیے کر رہا ہے, دیکھنے والا کہہ سکتا ہے شاہ صاحب دی یاد تازہ ہو رہی, یہ فلاں حضرت کی یاد تازہ ہو رہی. اگر وہاں پر اپنا صحیح کبھی پرانے زمانے میں کوئی قبر, کوئی دربار, کوئی عرس تھا تو محمد وہاں پہ ذبح کرنے کی اجازت نہیں دیتے. مولانا صاحب وہاں پر پہنچے اور گدی نشین نے مولانا طارق جمیل کے بارے میں کہا کہ میں نے صاحبزادہ حفیظ الرحمان بریلوی کی تقریر سنی اور مولانا طارق جمیل کی تقریر سنی, ایک بریلوی کی تقریر سنی, ایک دیوبندی حضرت کی تقریر سنی, مجھے ان دونوں کے درمیان حد دیوار فاصل بننا, کہتا یہ بڑے لفظ ہیں, مجھے تھوڑی سی بننی بھی نظر نہیں آئی. فرمایا انہوں نے جو عشق رسالت اور محبت اولیاء میں ڈوبی ہوئی تقریر فرمائی, ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کاش کے رسول تقریر کر حضرت مدد الہلانی نے جو آخر پر سب